عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان. نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو وہ قربانی سے بھی جو پیارا. نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو وہ قربانی سے بھی جو پیارا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے مویشی منڈی اور آج ہم موجود ہیں مویشی منڈی میں اور ہمارے ساتھ مفتی شفیق عطاری مدظلہ العالی بھی جلوہ افروز ہیں. آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے حوالے سے اپنے بیٹے سے وہ خواب شیئر کیا. بیٹے نے اس خواب پر عرض کی کہ بابا جان، جو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے آپ اس کی من و عن تکمیل کریں، اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، یہ کیا واقعہ ہے اور یہ واقعہ قرآن پاک میں کہاں ارشاد ہوا؟ قرآن پاک کے 23ویں پارے میں سورہ صافات کے اندر واقعہ موجود ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جو گیا، حکم ملا ہے. سبحان اللہ. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے کیا پائیں گے. بات ہے، کیا بات. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. سبحان اللہ. جب انہوں نے یہ پورا کر دکھایا اور اس اطاعت کر لی اور گویا کہ ان کو وہ ذبح کے لیے تیار ہو گئے، تو اس وقت اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اے ابراہیم خواب سچا کر دکھایا ہے، سبحان اللہ. ہم محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو جزا دینے والے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیے کہ اپنی ہر چیز، ابراہیم علیہ السلام کی ہم اگر زندگی دیکھیں تو خود ان کو بھی آگ میں ڈالا گیا، اپنی جان کو بھی گویا کہ اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مال کی بات آئی، ایک مرتبہ بڑے ہی مویشی تھے ان کے پاس، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ ابراہیم خلیل ہے، تو یہ خلیل اللہ کا لقب تو ملا ہوا ہے لیکن یہ تو اپنے مال میں ہے. تو فرمایا تم جاؤ ابراہیم کا امتحان لو. صحیح. فرشتے اترتے ہیں، انہوں نے آ کے ایک ذکر، ایک تسبیح پکاری. صحیح. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ اس جنگل میں بھی اللہ کا کوئی نام لینے والا. کیا بات، کیا بات. پیچھے دوڑے، کہا مجھے تسبیح پھر سناؤ. سبحان انہوں نے کہا پہلے ہم نے فری میں سنائی تھی، آپ ویسے نہیں سنائیں گے، اچھا. کچھ دو ہمیں. اچھا. کہا یہ دیکھ رہے ہو کتنا ریوارڈ ہے. پھر بولے آدھے جانور لے لو. اچھا. آدھے صرف جانور، تسبیح سننے کے صرف لیے، تسبیح سننے اللہ کے. کا ذکر سننے کے لیے. ہاں. سبحان اللہ. انہوں نے پھر سنائے، پھر جانے لگے. انہوں نے کہا دوبارہ سنائے. کہا اب کیا دیں گے؟ بولے جو پیچھے وہ بھی لے لو. کیا بات ہے. اب وہ پورا مالی گویا کہ اللہ کے نام پر یوں انہوں نے دے دیا. سبحان اللہ. تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ واقعی ابراہیم خلیل اللہ کہلانے کے قابل سبحان ہے، اللہ. یہ اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست. یعنی آپ دیکھیں کہ آدمی کو سب سے عزیز، یعنی مال بھی عزیز ہے، اولاد بھی عزیز ہے، اپنی جان بھی عزیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تینوں قربانیاں دی، کیا بات ہے، کیا اپنے بات. مال بھی کیے، اولاد کی بھی قربانی اور اپنی ذات کی بھی سبحان قربانی. اللہ. سبحان اللہ. آج مسلمان اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے قربانی پیش کرتے ہیں. تو سب یہ بتائیں کہ قربانی واجب ہو جائے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم پر قربانی واجب ہو گئی؟ دیکھیں قربانی کا جو نصاب ہے جی، شریعت مطہرہ نے اس کا جو ٹائم پیریڈ بیان کیا گیا 10 ذو الحجہ یوم نہر، اس کی صبح صادق سے لے کر 10، 11، 12 کے غروب آفتاب تک، صحیح. ان 3 دنوں میں ان اوقات کے اندر جو بھی آدمی صاحب حیثیت والا بنتا ہے صحیح. اور وہ مسافر بھی نہیں ہے، صحیح. بالغ ہے، عاقل ہے، تو ایسے تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر وہ قربانی لازم ہوتی ہے. صحیح. یعنی ان دنوں کے اندر جو صاحب نصاب ہیں، تو ہمارے مسلمان الحمدللہ تیاریاں کرتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت والے ہیں جی. اور جن کے پتہ ہے کہ قربانی ہم پر واجب ہوگی،
تو وہ پہلے سے ہی اس کے لیے جانوروں کی تیاری کرتے ہیں. صحیح. اس کے لیے 52.5 تولے چاندی کے برابر اماؤنٹ رقم صحیح. یا اتنے کسی کے پاس سونا چاندی، کچھ سونا ہو کچھ چاندی ہو، یا کیش اس کے ساتھ ہے، یا حاجت سے زائد ایسا کوئی سامان ہے، یہ ساری چیزیں مل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو کوئی اس پر قرضہ مائنس کرنے کے بعد بھی جو اس کے پاس یہ نصاب بچتا ہو، یہ اماؤنٹ بچتی ہو، تو یہ اماؤنٹ بڑھتی ہو، تو اس پر ایک حصہ قربان کرنا. اچھا. بعض لوگوں میں سوال کرتے ہیں کہ چاندی کی 52.5 تولے 80-90 ہزار میں پوری ہو جائے گی، تو 80-90 ہزار میں تو جانور آئے گا ہی نہیں. صحیح ہے. تو بھئی وہ جانور نہیں آئے گا، لیکن آپ ایک حصہ تو خرید سکتے ہیں. ایک حصے کی قربانی اور واجب ہے. نارمل جو عام جانور ہے اس کا ایک حصہ بھی آپ نے لے کر اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. صحیح. آپ اچھا سے اچھا جتنا کریں آپ کی مرضی، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ثواب بھی زیادہ. عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں، ان سے بھی کچھ سوالات لیتے ہیں. پہلے تو اپنا نام بتائیں. عمیر شیخانی. عمیر شیخانی بھائی. جی عمیر بھائی کیا سوال کرنا میرا چاہیں؟ سوال یہ ہے کہ جیسے ہم قربانی کے جو جانور ہیں اس کے لیے جو سینگ وغیرہ یہ بنائے جاتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ یہ بنائے جا سکتے ہیں یا یہ اس ایپ میں آ جائے گا، یا اس کے اندر ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ کہ لوگوں کا یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اور ایک رہتا ہے کہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، کہ سینگ بنائے جائیں یا نہ بنائے جائیں. وہ خوبصورتی کے لیے بناتے ہیں ہم لوگ. سینگ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ پہلے تو مفتی صاحب کو وہ دکھاتے ہیں اور پھر اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں. یہ سینگ بنے ہوئے ہیں اس کے؟ اچھا یہ کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. مطلب جو اس کے سینگ ہوتے ہیں اس کو بچپن میں تراش کے، مطلب 6 مہینے 8 مہینے پہلے، اس کے بعد یہ 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد یہ خود بخود اس کے بال وغیرہ آ جاتے ہیں. اچھا اس کو سینگ چھپ جاتے ہیں؟ جی چھپ جاتے ہیں. مفتی صاحب سینگ بالکل غائب کر دیے گئے، چھپا دیے گئے، کیا شرعی حکم دیکھیں ہے؟ اس طرح دو طرح کے معاملات ہیں. بعض تو جانوروں کو ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے سنا بھی ہے کہ باقاعدہ سینگ نکالتے ہیں، یہاں تک کہ ڈرل مشین چلا کر بھی سینگ نکالے جاتے ہیں. بعض تو وہ کرتے ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو جانور کو سخت ترین تکلیف ہے. صحیح. اور جہاں تک اس کی قربانی ہونے کا حکم ہے، تو اگر جڑ سے سینگ نکلتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہے. جائز نہیں. صحیح. وہ بھی جبکہ اس کا زخم ابھی باقی ہو. صحیح. اور اگر جڑ سے بھی کسی نے نکالا، زخم صحیح ہو چکا ہے، جیسے یہ ہمیں معلوم نہیں جڑ سے نکلا ہوا ہے یا اس کا تھوڑا سا ہے مفتی صاحب. تراشا ہے، اچھا اس میں دوسرا مسئلہ ہے. جی. اچھا جو جڑ سے نکلا ہوا اس کا بھی زخم اگر ٹھیک ہو، بھر گیا، تو قربانی اس کی ہو جائے گی. لیکن تراشنے والا جو ہے یہ اس ایب میں نہیں آتا، لیکن جو پہلی صورت ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ جانور کو تکلیف دینے والی، بہت سخت تکلیف دینے والی بات ہے، اور وہ جائز بھی نہیں ہے. صحیح. اور کوئی بھائی دونوں صورتوں میں قربانی ہونے نہ ہونے کا میں نے بتا دیا. چلیں ایک اور سوال لیتے ہیں یہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دانش کھانانی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بھائی یہ قربانی کا جانور تو لے لیا ایک، اب اس کے آدھے پیسے ابھی لے لو، آدھے پیسے 4 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، قربانی کے 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد. اس صورت میں قربانی ہو جائے گی قربانی کرنے والے کی کہ نہیں ہوگی؟ سب پلاٹ تو ہم نے قسطوں پر لیتے ہوئے سنا تھا، اب یہ جانور بھی قربانی کے قسطوں پر دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں، یہ آج فرسٹ ٹائم میں نے سنا ہے. بلکہ یہاں پہ تو قسطیں شروع ہوں گے کہ 12 مہینے کی قسطوں پہ بھی بہت سے فارم والے یا بہت سے ہیں کہ 12 مہینے کی قسطوں پہ آپ لے جائیں جانور اور اگلے قربانی سے پہلے قسط ادا کر دیں 12 مہینے کی. اچھا. یہ سلسلہ یہاں اور پہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو پھر قسط ادا نہیں کر پاتے ہوں گے. وہ بھی ایسی بات ہے، جس طرح ہوتا ہے لوگ بڑا جانور لے لیتے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کے اور پھر دکھانے کے لیے، یہ معاملات بھی چل رہے ہیں یہاں پہ. اس میں 2 سوال ہے میرے. ایک تو یہ صورت ہے کہ جانور لیا، اتنی حیثیت نہیں ہے، اب یہ لے لیا ہے، ایک شوق ہے، بچوں کا بھی شوق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بھی ہے، دل ہے، قسطوں پر مل رہا ہے، لے لیا پورے سال کے لیے، اب اس کو قسطیں ادا کی نہ کی ایک الگ میٹر ہے. ادھار پر جانور لیا ہوا قربانی ہو سکتی ہے نہیں؟ دیکھیں ادھار پر بھی لے کر اگر کسی نے قربانی کی تو قربانی تو ہو جائے گی. جیسے ادھار پر خرید و فروخت ہماری عام بھی جو خرید و فروخت ہے، چاہے پلاٹ لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، کچھ بھی لیتے ہیں، صحیح، جبکہ اس میں کوئی ناجائز شرطیں نہ ہوں شامل. اب یہ ہو کہ بھائی آپ نے کس شارٹ کی تو ہم آپ کو پلنٹی لگائیں گے، صحیح، جرمانہ آپ کو لگے گا، یہ جائز نہیں ہے. اچھا گاڑیوں میں تو کوئی انشورنس وغیرہ ہوتی ہے، تو ان میں شاید انشورنس تو نہیں ہوتی ہوگی، کہ ان میں بھی کوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایک تو انشورنس ہوتی ہے، نہیں ذبح ہو گئی تو پھر انشورنس تو ایسا اب تک تو نہیں آیا، اب تک نہیں ہے، لیکن آگے فیوچر میں کچھ کہہ نہیں سکتے. فیوچر میں کچھ. تو بہرحال اگر ادھار کی جو خرید و فروخت ہے اس میں یہی ہے کہ کوئی ناجائز شرط اگر نہیں پائی گئی تو اگر ادھار پر زیادہ بھی قیمت ہے تو بہرحال جائز ہے، قربانی ہو جائے گی. صحیح. اب رہا معاملہ ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جی لیکن جتنا اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، اس کے مطابق آپ قربانی کریں، ہمیں قربانی کر دینی چاہیے. خام خواہ اپنے آپ کو قرضے کے بوجھ تلے نہیں دبانا چاہیے. صحیح.
اور پھر یہ بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے سال کا ہے. تو عام طور پر جو اس طرح قسطوں پر لے رہے ہوں گے تو وہ ہوں گے بھی صاحب حیثیت جن کو پتہ ہے کہ ہم قسط بھی دے پائیں گے, صحیح, تو اپنے آپ کو زبردستی مشکل میں ڈالنے والی نہیں بات ہے. ڈالنا چاہیے. ہاں, اللہ نہ کرے کوئی حالات چینج ہو گئے, کوئی ماحول ہی چینج ہو گیا, کوئی بزنس کولیپس اب ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جانور تو وہ جس نے لیا وہ ذبح کر دیا, جی. قسطیں ان کی باقی رہتی باقی ہیں, رہ گئی. تو بھائی قربانی تو ہو جائے گی, اس میں فرق نہیں پڑے گا, لیکن ان کی قسطیں ادا کرنی پڑے گی. آپ کے اوپر دین جو ہے وہ کھڑا رہ جائے گا. دوسرا سوال یہ مصعب, باتوں باتوں میں یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ کسی نے ایسا کیا, مثال کے طور پر اس نے قرض لے کر بھی قربانی کی, لیکن ہم کیا مفتی بن جائیں, ہم اس پر فتویٰ لگا دیں کہ اس نے شو آف کے لیے کیا ہے یا دکھانے کے لیے یا بڑائی کے لیے, کسی کے اوپر یہ تہمت لگا دینا, بہتان باندھ دینا, کیا یہ کرنا جائز؟ دیکھیں اس کا رائٹ جو ہے نا وہ ہمیں شریعت نے نہیں دیا. صحیح. ہمیں تو حدیثوں میں یہ بتایا گیا شققت قلبہ, کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا؟ یعنی ایسا معاملہ کہ جس میں ایک آدمی دوسرے کے دل کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے دل میں یہ تھا. صحیح. اگر یہاں کوئی اچھا سے اچھا بھی جانور لیتا ہے, اس کی دل کی نیت اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے, تو مجھے آپ کو کسی کو یہ اختیار نہیں کہ ہم اسے کہیں کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے, اس نے کوئی مقابلہ کیا ہوا ہے, اس نے کچھ اور معاملہ کیا ہوا ہے. صحیح. ہاں, جو خرید رہا ہے اسے اپنے دل کی نیت کا قبلہ درست رکھنا ہے. صحیح ہے, اسے اپنے آپ پر جو ہے وہ قابو رکھنا ہے. جی. میرا نام ڈاکٹر محمد ساجد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جانوروں کو جو ہے نا ایک نیچرل طریقے سے بھی اس کا وزن بڑھایا جاتا ہے اور انجیکشن کے تھرو بھی, تو کون سا طریقہ جائز ہے, اور اگر انجیکشن سے کر رہے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں دیکھیں ہمیں جو حدیثوں میں اس کی روایات میں فضیلتوں کو بیان کیا گیا, اچھا ہو, خوبصورت ہو, فربہ ہو, تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے جو فربے کا ایک تصور یہ سمجھ لینا کہ بس بھائی جو مصنوعی طور پر بہت ہی زیادہ ہے وہی فربہ ہے. تو عام نارمل یہ یا بھی جو جانور نظر آ رہے ہیں تو یہ فربہ نہیں آئیں گے اس کے مقابلے, تو ایسا نہیں ہوتا. جانور اپنی نیچرل غذاؤں کے ساتھ جو اچھا صحت مند تندرست ہو وہی چیزیں اسے دینی چاہیے. صحیح. نہ کہ یہ کہ خام خواہ کے انجیکشن لگائے جا رہے ہوں, طرح طرح کی ایسی فیڈ دی جا رہی ہو, اور اس میں پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں شامل کرتے ہیں. بعض اوقات ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ ان کے گوشت اور نقصان کی طرف جی جو ہے نا وہ ہو جائے. یہ بھی سنا ہے مسلم کہ ان کے مسل جو ہے نا وہ اندر سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور جو فربا کرنے کی وجہ سے, تو یہ بھی بالکل اس کو تکلیف دینے والی بات ہے. یہ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تکلیف دینے والی بات ہے. جو ان کے گوشت کھائیں گے, جو آگے جا کے ان کو قربان کریں گے, تو سب کے لیے یہی پیغام ہے نیچرل غذائیں ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر تھوڑا اچھا کسی کے لیے ہوتا ہے, جس کو جو طاقت ہے تو وہ تھوڑی اچھی غذا. بھئی عام ہم انسانوں میں بھی عام آئل استعمال کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں زیتون کرتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں, تو ٹھیک ہے اخراجات اپنے بڑھاتے ہیں اس طریقے سے کھاتے, لیکن یہ نیچرلی ہیں یہ سب چیزیں, اپنی استطاعت کے مطابق فرق آ جاتا ہے. تو لہذا ادویات اور ان چیزوں کا یہ تو استعمال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ڈاکٹروں سے خود بھی ان کو پوچھ لینا چاہیے جو بھی کیٹل فارم کا کام کرتے ہیں. اچھا مصعب, گوشت کے لیے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جاتی ہے؟ گوشت کے لیے کیا مطلب؟ مطلب مقصود جو ہے وہ گوشت حاصل کرنا ہے, قربانی کرنا, بس قربانی تو کر ہی رہے ہیں, اصل مقصد جو ہے وہ گوشت حاصل کرنا ہے. دیکھیں قربانی نام ہے کہ اللہ کے نام پر مخصوص وقت میں مخصوص نیت کے ساتھ جانور قربان کرنا. گوشت تو ہم سب کا ایک طرح کا یہ مقصد تو ہے نا, حصہ بک کرایا تو مجھے حصے والا گوشت چاہیے. ٹھیک ہے, میں اپنا گوشت لوں گا, اس جانور میں 3 ہیں تو یہ اپنا گوشت لیں گے, لیکن نیت قربانی کی ہے. قربانی کی ہے, شریعت نے ہمیں کہا اس کے گوشت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, سبحان اللہ, خود کھائیں, عزیزوں کو دیں, تقسیم کر دیں, تو ہم یہ کریں. ہاں, کوئی گوشت کی اگر مراد آپ کی یہ ہے کہ قربانی کی نیت ہی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے یار اس کو قربانی کی نیت ہی نہیں ہے, ایسے ہی عام ہی اس کو کر دیتے ہیں, قربانی بکرے وغیرہ ہیں اس کے چلو کباب بنائیں گے, جی, یعنی قربانی کی نیت ہی مائنس ہوگی, تو پھر تو قربانی نہیں ہے نا, وہ قربانی نہیں ہے. اچھا مصعب, گھر میں یہ خطرہ اس وقت ہوتا ہے جی جب 7 حصے جانور میں ہوتے ہیں. اب اس میں ایک بندے کی نیت ہے کہ قربانی کی نیت نہیں ہے, صحیح, اور 6 کی نیت قربانی کی ہے, ایک کی وجہ سے 6 کی بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر, اگر اس کی نیت کا یہ معاملہ ہے درست نہیں ہے, یعنی قربانی کی نیت نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو لہذا جو مشترکہ طور پہ جانور لیتے ہیں ان کو بھی ایسے لوگوں کو ہی ساتھ شامل کرنا چاہیے, دینی اعتبار سے بھی سمجھو اور کوئی اس طرح کی غلطی بھی نہ ہو. اوورآل مسلمانوں کے الحمدللہ اس طرح کی مسٹیک غلطیاں نہیں ہوتی. چلیں بات نکلی ہے لگے ہاتھوں مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بھی قربانی کی جاتی ہے, حصے ملائے جاتے ہیں.
اگر آپ بھی اپنی قربانی کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت کروانا چاہتے ہیں، تو آپ مدنی چینل پر دکھائے جانے والے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے نام کی بھی قربانی کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل اس کے گوشت سے عاشقان رسول کو فائدہ بھی پہنچایا جائے گا. چلیں جی، بچے جانوروں کے ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حذیفہ بھائی کا ایک سوال بھی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جانوروں کی آنکھوں سے آنسو آتا ہے تو یہ کیوں آتا ہے؟ مطلب جانوروں کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روتا ہے، اسے چھریاں نظر آتی ہے، اسے قربانی یوں کہا جائے کہ اس کے مائنڈ میں ہے کہ اب مجھے قربان کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے یہ پانی نکلتا ہے. کیا کہیں گے یہ کیا اس کی کوئی شرعی حقیقت ہے؟ دیکھیں اس کی تو کوئی شرعی اس طرح حقیقت نہیں ہے کہ اس کو کوئی چھریاں دکھائی جا رہی ہیں. باقی رونے کا جو رہا تو یہ بھی ایک جان ہے، جانور بھی روتا ہے، اللہ، جانور بھی روتا ہے. اور ایسے وہ جانور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور وہ روتے ہوئے آئے. اللہ، کئی اونٹوں نے فریادیں کی، وہ بھی رو کر فریادیں کی. اور حضور علیہ السلام وہ تھے کہ جو ان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ واقعہ ہے نا کہ وہ بلک بلک کر اونٹ رو رہا تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شفقت کا ہاتھ رکھا تو وہ ایسا تسکین پا گیا جیسے بچہ تسکین پا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ تو جانور ہے، لیکن وہ خاص پلر تنا، اللہ اکبر، جس میں جان بھی نہیں ہے لیکن حضور کی محبت میں وہ تنا بھی رونے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اور مسجد نبوی شریف سے ایسی آواز آتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی کے بچے کی رونے کی آواز آ رہی. اللہ اکبر. سرکار کیسا علم رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر سے تشریف لائے اور نیچے اترے اور سینے سے لگا دیا. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان. نہیں ہے عمل کوئی یوم النگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا. نہیں ہے عمل کوئی یوم النگر میں خدا کو قربانی سے بھی